السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت اورینٹل ٹیچر اور عربی ٹیچر کے جو فیمیل انٹرویوز کیے گئے ہیں، ان فیمیل انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ احباب کے سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو انٹرویو کی تیاری میں بہت ہی مدد ملے گی۔ سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال وہ پوچھا گیا تھا، عربی گھوڑوں کے نام بتائیں۔ تو عربی گھوڑے دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی، طاقت اور رفتار کے لیے مشہور ہیں۔ ان گھوڑوں کے کچھ مشہور نام درج ذیل ہیں۔ پہلا نام ہے السمح، معنی مہربان، نرم دل، خوش اخلاق۔ دوسرا ہے البرق، معنی بجلی، چمکدار، تیز۔ تیسرا ہے الشہم، معنی بہادر، دلیر، غیور۔ چوتھا نام ہے العنود، اس کا معنی ہے طاقتور، جو آگے بڑھتا ہو، لڑاکا ہو۔ پانچواں ہے الفارس، اس کا معنی ہے گھڑ سوار، وہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ لڑے۔ چھٹا نام ہے طوفان، معنی طوفان، شدید اور طاقتور ہوا یا سیلاب۔ ساتواں نام ہے الاصیل، معنی اصل، خالص، معتبر۔ آٹھواں نام ہے الذئب، معنی بھیڑیا، شکار کرنے والا۔ اسی طرح الناصر، مددگار، فتح دینے والا، کامیابی دینے والا۔ 10 فرسان، الفرسان یعنی گھڑ سواروں کی جمع ہے، فرسان فرس کی جمع ہے، جنگجو، بہادر۔ یہ نام عربی گھوڑوں کی طاقت، خوبصورتی یا تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور عربی ثقافت میں گھوڑوں کو بہت ہی عزت دی جاتی ہے۔ دوسرا سوال پوچھا، ایمان مفصل کی وضاحت کریں۔ تو ایمان مفصل 6 بنیادی ارکان پر ایمان لانے کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس کی اردو میں وضاحت یہ ہے، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتوں کے وجود پر ایمان۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان، تمام الہامی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، یعنی تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان۔ نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان، یعنی قیامت کے دن پر، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملنا ہے، سزا اور جزا ہمیں ملے گی، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور اسی طرح چھٹی جو چیز ہے وہ تقدیر پر ایمان، کہ اللہ کی تقدیر پر، کہ جو کچھ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر لکھ دی گئی تھی، تو تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ تمام ارکان ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ پوچھا کہ قرآن مجید کی قراتوں کی وضاحت کریں اور قراء کے نام بیان کریں۔ تو قراتوں کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ نور اسلام کی ذوفشانی کے وقت مختلف لغات اور لہجوں میں مکمل ہم آہنگی نہیں پائی گئی تھی، بلکہ لوگوں کی زبانوں پر مختلف لسانی خامیاں بدستور باقی تھیں۔ مثلا فتح، امالہ، اظہار، ادغام، مد اور قصر، حمزہ کی تحقیق اور تخفیف، حرف کو پر یا باریک پڑھنا، علیہم اور الیہم میں ہا اور میم پر پیش پڑھنا۔ جب قرآن پاک قریش کی زبان اور ان کے لہجے پر نازل ہوا تو قریش کے علاوہ دیگر عرب اتنی قلیل مدت میں قریشی لہجے کو اپنی فطرتی زبان اور مادری لہجے پر غالب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنی زبانی خامیوں کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت کی آسانی اور لوگوں کی سہولت کے لیے ان طریقوں کو برقرار رہنے دیا۔ چند غیر مستند قراتیں۔ فتوحات کی وسعت، عربوں کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہونے اور نئے نئے فرقوں کے جنم لینے سے جب زبانیں حد سے زیادہ بگڑ گئیں، فطری صلاحیتیں خراب ہونے لگیں اور دلوں میں کجی پیدا ہو گئی، اور ان کے ہجوں سے ناواقفیت، لہجوں اور حروف کی ادائیگی میں شدید اختلاف، کم فہم اور جھگڑالو کی زبردستی دخل اندازی کی وجہ سے کچھ ایسی قراتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں جنہیں نہ تو عرب زبان کی تائید حاصل تھی، نہ ہی صحت سند کی اور نہ مصحف کے رسم الخط کی۔ لیکن 7 مشہور قراتیں پہلی صدی ہجری میں کچھ لوگوں نے قراتوں کو قلم بند کرنے، ان کی وجوہ شمار کرنے اور ان کے مذاہب کو بیان کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اسے بھی حدیث اور تفسیر کی طرح ایک فن بنا دیا۔ اس جماعت اور اس کے متصل بعد طبقہ کے 7 اشخاص مشہور ہوئے جن کی طرف آج بھی وہ قراتیں منسوب ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں:
نمبر 1 عمر ابن العلا متوفہ 154 ہجری، نمبر 2 عبداللہ ابن کثیر متوفہ 120 ہجری، 3 نافع بن نعیم متوفہ 169 ہجری، نمبر 4 عبداللہ ابن عامر متوفہ 118 ہجری، عاصم ابن بہدلہ الاسدی متوفہ 128 ہجری، حمزہ ابن حبیب الزیاد متوفہ 157 ہجری، علی ابن حمزہ الکسائی متوفہ 189 ہجری۔ یہی وہ 7 قراتیں ہیں جن کی صحت پر متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ 3 اور بھی قراتیں ہیں جو صحت اور تواتر میں ان کے بعد کا درجہ رکھتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: ابو جعفر المدنی متوفہ 132 ہجری کی قرات، یعقوب ابن اسحاق حضرمی متوفہ 185 ہجری کی قرات، اور خلف ابن ہشام کی قرات، جو ان 10 کے علاوہ قرات ہیں وہ شاذ اور بے قاعدہ ہیں۔ پھر سوال پوچھا کہ آپ کس گاؤں کے رہنے والی ہیں؟ تو اب گاؤں کا نام پوچھا، جب نام بتایا تو پھر آگے سے پوچھا کہ یہ گاؤں کا یہ نام کیوں پڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب مطلب بتایا تو کہا کہ یہ نام پڑھنے کی وجہ بیان کریں۔ جب وجہ بیان کی گئی تو پھر گاؤں کے ریلیٹڈ مختلف سوالات کیے گئے کہ مثال کے طور پر آپ کا گاؤں کے رہنے والے، آپ کے آباء و اجداد، خاندان کا تعلق کہاں سے ہے، کون سا خاندان ہے، اور یہاں پر آپ آباد ہیں تو کب سے آباد ہیں، اور کہاں کب سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور پیچھے آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ تو پوری جدی پشتی پوری ایک تاریخ نکال دی ان لوگوں نے سوالات کی۔ تو یعنی آپ کو اپنے گاؤں کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، وہاں آباد ہونے کی وجہ، کہاں سے آپ آ کر وہاں رہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مکمل طور پر معلوم ہونی چاہیے، تاکہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے آپ کے گاؤں کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، تو آپ بلا جھجک اس کا جواب دے سکیں۔